ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 286، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں جو کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، مختلف انداز میں مختلف مطالب خدائے کریم بیان فرما رہا ہے۔ انداز تقریباً دعا کا ہے۔ اس آیت کا زیادہ تر حصہ دعا پر مشتمل ہے۔ ابتدا میں خدائے کریم نے ایک وضاحت فرما دی کہ اللہ کسی انسان کو جو اس کے اختیار میں، وعلیکم السلام، دیکھیں ہمارے پاس دو قسم کے سلسلے ہیں۔ ایک وہ جو ہمارے بس میں ہیں، جو ہم کرتے ہیں، ایک وہ سلسلے جو ہمارے آس پاس میں کائناتی عمل میں ہو رہے ہیں، جو ہمارے بس میں نہیں ہیں، ہم چاہیں نہ چاہیں، جانیں نہ جانیں، وہ ہو رہے ہیں، یا ہماری مرضی سے ہوں یا ہماری مرضی کے بغیر ہوں، تو وہ کائناتی عمل ہے۔ اس کائناتی عمل کے بارے میں یہ خدائے کریم نہیں فرما رہا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اس یا ان اعمال کے بارے میں ہے جو ہماری مرضی کے مطابق ہو سکتے ہیں، یعنی ہم اس میں مرضی رکھتے ہیں، ہم اس میں اختیار رکھتے ہیں، ہم کریں تو کریں، نہ کریں تو نہ کریں۔ اس قسم کی باتوں میں خدائے کریم، یعنی جس میں ارادہ ہمارا چلتا ہے، اختیار ہمارا چلتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں خدائے کریم ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ، یا بتا رہا ہے کہ ان چیزوں میں آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ، وسع سے زیادہ نہیں دیا جائے گا حکم۔ پھر اس کے بعد خدائے کریم نے ایک میزان کا جو طریقہ کار ہے کہ خدائے کریم ناپ کیسے کرے گا، دوسرا جملہ جو اس آیت میں ہے وہ میزان کا جو طریقہ کار ہے، یا انسانوں کو یہ بتانا کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا ہمارے ساتھ کیا لینا دینا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، آیا اللہ کو کوئی فائدہ ہونا ہے؟ یہ کہا کہ نہیں، یہ اصلا مربوط ہی آپ سے ہے، یعنی جو چیز
جیسے کائناتی عمل میں ہر چیز جو اس کا سامنا کرتی ہے اسی پر اثر ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے اعمال کائناتی عمل کا حصہ ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ انجام دیتے ہیں تو پھر کائناتی عمل اور کائناتی طریقہ کار اور تکوینی طریقہ کار کے مطابق ہو جاتے ہیں، اور اس چیز کا اثر آپ پر پڑتا ہے۔ جو آپ کرتے ہیں، جو آپ کے فیور میں ہوتا ہے، وہ آپ کو بڑھاتا ہے، فائدہ دیتا ہے، اور جو آپ کے نقصان میں ہوتا ہے کام، وہ آپ کو گھٹاتا ہے یا آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ یہی بات لہا ما کسبت، جو اپنے اس اکتساب کے نارمل اور فطری طریقے پر چلے تو وہ اس کے نفع میں ہوگا۔ لہا، لام آپ جانتے ہیں کہ لام ملکیت بھی ہوتی ہے اور لام نفع بھی ہوتی ہے، کہ کسی چیز کو فائدہ دینے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو لہا ما کسبت و علیہا، اسی طرح علیہا بھی، علی کا معنی بھی آپ جانتے ہیں کہ مخالفت میں بھی ہوتا ہے اور ذمہ داری کا اعتبار میں ہوتا ہے، تو اس کا ذمہ دار بھی ہے اور وہ چیز اس کے مخالف بھی جائے گی، جو اس کو وہ اکتساب کرے گا، یعنی جب نہ اپنے اوپر لاگو کرے گا، حقیقتاً وہ اس چیز کے لیے بنا ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد خدا کریم پیچھے سے، جیسے کہ پچھلی آیت میں بھی دعا کا ایک دو جملہ کہا تھا مومنین کی طرف سے، جنہوں نے کہا تھا کہ قالوا سمعنا واطعنا، جنہوں نے یوں بولا تھا کہ اے اللہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، غفرانک، دعا بھی کی تھی اس وقت، مانگا بھی تھا، بتایا بھی تھا کہ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہے، اور پھر اس کو دعا میں بھی ہم تبدیل کر سکتے تھے۔ یہی دعا آگے چل کر ادھر پھر جاری رہتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جو مومنین ہیں، ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، مواخذہ نہ کرنا۔ اب مواخذہ یہاں باب مفاعلہ استعمال کر دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں دو کا ہونا باب مفاعلہ میں ترجیحاً دو کے درمیان مسئلہ ہوتا ہے، بہت کم کہیں استعمال ہوتا ہے باب مفاعلہ، جہاں یک طرفہ ہو، ایک طرف فعل ہو تو وہاں استعمال ہو، یہاں دو طرفہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برابر ہم سے یہ خرابیاں ہوں گی اے اللہ، اور تو برابر ہمیں ہماری کمزوریوں کو دور کرنا، یعنی برابر ہم کیا کرنا، تو ہماری پکڑ نہ کرنا، یعنی ہم سے یہ غلطی مسلسل ہوتی رہے گی کہ ہم اس طرح جب کرتے ہیں تو ہم بے بس ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں، ہماری قوت ارادی کام نہیں کرتی، پھر ہم غلطی کر دیتے ہیں، پھر ہم بھول کر دیتے ہیں، پھر بھول چوک ہو جاتی ہے۔ تو اے اللہ لا تؤاخذنا، یہ لا تؤاخذنا میں یہ جملہ اس میں موجود ہے، وَإِلَّا لا تأخذنا بھی یہی معنی دے سکتا ہے کہ لا تأخذنا، ہماری پکڑ نہ کرنا، جیسے یہاں معنی انہوں نے وہ کیا ہوا ہے، اکثر نے پکڑ کا معنی کیا ہوا ہے، تو انہوں نے تو معنی ہی مواخذے کا مواخذہ ہی کر دیا ہے کہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، لیکن اس میں یہ معنی موجود ہے کہ یہ چیز مسلسل ہم سے بھی ہوگی، اور اے اللہ تو بھی مسلسل ہمیں کیا کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمیں معاف کرتے رہنا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر ہم نسیان کا شکار ہوئے۔ یہ ناسیہ کا لفظ بڑا دلچسپ لفظ ہے، اور اس کو معنی کرنے کے لیے اصل میں تو یہ نسا سے ہے، وہ نسا ایک خاص قسم کا وہ درد ہوتا ہے جو انسان کو پہلو کے نیچے سے شروع ہوتا ہے ٹانگوں میں، اور ٹانگ کی آخر تک نیچے چلا جاتا ہے، جسے ہمارے بعض لوگ عرق النساء، نسا بھی کہتے ہیں، عرق النساء، عرق النساء، اصل میں عرق النساء ہے، یہ اصل میں اس لفظ سے، یعنی ایک چھپا ہوا درد ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، سامنے نہیں ہوتا ہے، لیکن رہتا ہے، جاری رہتا ہے، وہ آخر تک نیچے تک پاؤں تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس لفظ سے ہے نسا، نسیان۔ تو نسیان کا مطلب ہوتا ہے ایک چھپا ہوا عمل، ایک چھپی ہوئی چیز، ایک چیز جو موجود تو ہے لیکن
چھپی ہوئی ہے۔ جو ناسی ہوتا ہے، جو بھولا ہوا ہوتا ہے، وہ بندہ ایک قسم کا اس کے ذہن میں وہ بات ذہن کے کسی حصے میں موجود ہے، لیکن ذہن کے صفحے پہ نہیں آ رہی ہوتی ہے، یعنی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ لا علم نہیں ہوتا ہے۔ ناسی بندہ جو بھولا ہوتا ہے وہ لا علم نہیں ہوتا ہے کہ بھائی ہم کہیں کہ وہ علم ہی نہیں رکھتا۔ یہ ناسیہ بھی اسی طرح اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ جو موجود ہے ذہن کے کسی جگہ، لیکن وہ ذہن کے صفحے پہ سامنے نہیں آ رہی ہوتی ہے، اس لیے چھپی ہوئی پیچھے کسی چیز کو کہتے ہیں کہ نسیان۔ یہ نساء کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ نساء جو جس کا معنی خواتین ہے، وہ بھی اسی لفظ ناسیہ سے ہی ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کو کیوں نساء کہا جاتا ہے؟ ظاہراً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ وہ بھی ایک قسم کا بچہ جو ہے جنین ان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور چھپا ہوا ہوتا ہے اور موجود ہوتا ہے، سامنے نہیں ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے، تو اس لیے شاید ان کو نساء کہتے ہیں۔ اس لیے یہ نساء کا لفظ بچیوں کے لیے یا چھوٹی بچیوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، یہ بڑوں کے لیے، بڑی خواتین کے لیے جو حاملہ ہونے کی قابلیت رکھتی ہیں ان کے لیے ہی، بڑیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر اسی کی نسبت پھر مجموعے پر بھی ہو جاتا ہے، ساری عورتوں کو نساء، مجموعوں کو نساء کہتے ہیں، لیکن نسوہ جو لفظ ہے وہ بھی اسی سے ہی ہے۔ تو بہرحال یہ لفظ کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز جو صفحے ذہن سے دور ہو اور بھول جائے، ہے صحیح لیکن وہ ذہن سے ہٹی ہوئی۔ تو ان نسینہ اگر ہم کبھی، اور یہ نسینہ جو ہے وہ غفلت کی وجہ، اس میں غفلت حتماً شامل ہوتی ہے، بھولنا ہوتا غفلت کے اگلے مرحلے میں ہے۔ او اخطانا، یا یہ ہے کہ ہم خطا کر جائیں، یعنی ہم خطا کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی جیسے کہ بارش، خطل مطر کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ بارش اس زمین میں آنی چاہیے وہ اس میں آ گئی، چاہیے ہمیں ادھر ہے تو دوسری زمین میں برس گئی ہے جہاں ضرورت نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ جو سہم ہوتا ہے، تیر جو ہے وہ جب آدمی مارتا ہے تو تیر اپنی جگہ پہ لگنے کی جگہ کسی دوسری جگہ جا لگے، تو یہ خطا ہے، یعنی اپنی جگہ سے ہٹ کے ہونا۔ تو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کام لیکن ہم سے ہوتا غلط ہے، خطا کرتے ہیں۔ اب خطا جو ہے وہ خطائے سمجھ بھی ہو سکتی ہے اور خطائے عمل بھی ہو سکتی ہے، تو دونوں شامل ہیں اس میں۔ یعنی سمجھ میں ہی بھول ہو گئی ہے، سمجھ ہی نہیں آیا مسئلہ، غلط سمجھا ہوا ہے، جیسے دین نے کہا ہے یا جیسے خدا کریم نے کہا ہے اس طرح سمجھ ہی نہیں آیا، یہ بھی خطا ہے۔ اور یا یہ ہے کہ سمجھ تو آیا ہوا ہے، مسئلہ تو سمجھا ہوا ہے لیکن انجام دینے میں غلط کر دیا ہے۔ وضو کا طریقہ کار پتہ ہے لیکن کرنے میں غلطی کر دی ہے، نماز کا طریقہ کار پتہ ہے لیکن انجام دینے میں جلدی کر دی ہے، غلطی کر دی ہے، کم پڑھ دیا ہے، زیادہ پڑھ دیا ہے، تو اخطان۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا، آگے پھر دعا جاری رہتی ہے۔ یہ تو وہ اعمال جو اللہ کے کہے ہوئے اعمال ہیں، اور پھر یہ دعا کرتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ ہم پہ کوئی اسر حمل مت کرنا۔ یعنی اسر کہتے ہیں جب کسی شخص کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا جائے، پابند ہو جائے، پھنس جائے کوئی بندہ، یعنی رسی سے چاہے باندھ دیا جائے، چاہے ویسے کسی حالت میں پھنس جائے، یا کسی ایسی چیز میں جو ناخواستہ قسم کی صورتحال میں پھنس جائے اور آدمی کے لیے انجام دینا اس کا مشکل ہو، یا اس سے چلنا یا نکلنا مشکل ہو، تو اس کو کہتے ہیں اسر۔ تو کوئی ایسا اسر ہم پہ نہ لادنا، ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ جس طرح کے پچھلوں پہ
تو نے حمل کیا تھا، یعنی کئی پابندیاں پچھلوں پہ لگی ہوئی تھیں جو کہ اب دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہم پہ ایسی پابندیاں، ایسی خرابیاں نہ لا دیں۔ پچھلے انسانوں کی زندگی بہت مشکل تھی، یہ اب ضروری نہیں ہے کہ یہ شرعی ہو، یعنی تشریعی عمل، ویسے عام طور پر مفسرین نے اس کو تشریعی عمل کا حصہ لیا، یعنی ہمیں ایسے احکام نہ دینا جو سخت ہو۔ مثلا پچھلے جو تھے ان کے لیے بہت ساری چیزیں حرام تھیں، بہت ساری چیزیں حرام تھیں جو خدا کریم نے مسلمانوں کے لیے حلال قرار دے دی، یا ان کو انجام دینے کے لیے زیادہ عمل بتائے گئے تھے کہ بھائی یہ کرنے، جیسے روزہ مثلا ان کا شام سے لے کر شام تک ہوتا تھا، رات پوری روزہ، پھر صبح روزہ، پھر شام کو افطار کرنا، پھر اسی وقت جب کھانا ختم تو روزہ شروع، اس طرح۔ یا اور کئی کام تھے جو مختلف قسم کے ہو سکتا ہے کہ وہ سخت تھے، جو انسانوں سے خدا کریم نے چاہے تھے، جیسے کہا گیا، جیسے مفسرین کا کہنا ہے، تو وہ جو ہے بھیا شرعی احکام مراد ہے کہ وہ زیادہ نہ دینا۔ لیکن یہ چونکہ قرآن کائناتی کتاب ہے اور یہ ہم مسلسل آگے کے لیے پڑھی ہوئی ہے اور آج بھی ہم یہ دعا کر رہے ہیں، تو اب شریعت کا آنا مزید تو بند ہو گیا ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شاید اس تکوینی زندگی میں ہماری یہ جو زندگی ہے، عملی زندگی ہے، تکوینی زندگی، اس میں بھی خدا کی طرف سے انسانوں پر کیا ہوتا ہے، ان کے کارناموں کی وجہ سے ان کی زندگیوں کو مشکل کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ پچھلوں کی زندگیوں کو مشکل کیا گیا، مثلا فرض کریں کہ ان کے بادل روک لینا، مثلا سخت ہوائیں چلانا، نقصانات ہو جانا، باغ بنے بنائے تباہ ہو جانا، کیوں؟ اس لیے کہ اعمال بد کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، یا انسان جیسے، اور ابھی یہی حالت ابھی موجودہ انسانوں میں بھی بعین ہی یہی چیز چل رہی ہے، اور انسان زندگی میں سخت ترین زندگیاں کر رہے ہیں، مشکل ترین زندگیوں سے دوچار ہیں۔ سارے انسانوں نے ایسے کارنامے کیے ہیں کہ اکثریت انسانوں کی بیمار ہو گئی ہے، حالانکہ ترقی کر گئے ہیں، میڈیکل میں کہاں پہنچ گئے، ترقی کر گئے ہیں، علاج کے معاملے میں بہت سارے پہلے سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود سارے انسان، اکثریت انسانوں کی بیمار ہے۔ ہر گھر میں دیکھ لیں، ہر سلسلے میں دیکھیں، اکثریت انسانوں کی وہی کچھ، حتیٰ اب تو پیدا ہوتے ہیں تو بیمار پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیول تک انسانوں نے تباہ کیا ہوا ہے اپنے انوائرمنٹ کو، اور اپنے سارا یہ انسانوں کا کیا دھرا۔ تو خدا کریم راستہ بتا رہا ہے کہ اس چیز تباہی سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ دعا کریں، اللہ سے مانگیں، لیکن ساتھ ہی انسان کیا لگے ہوئے ہیں، اصلاً اس چیز سے غافل ہے، اللہ سے یہ چیز مانگ ہی نہیں رہے نا، مانگ ہی نہیں رہے۔ لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کتنے لوگ ہیں یہ دعا کر رہے ہیں، دعا ہی نہیں کر رہے ہیں، کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ ایک ہے تحمل، تحمل کہ اس قسم کی، اب یہاں تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے، تحمل اور تحمل، ان میں کیا فرق ہے؟ پہلے کہا ہے کہ لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ وہی چیز ہے یہ بھی، لیکن لفظ تبدیل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کریم یہاں کوئی اور بات کہنا چاہ رہا ہے۔ پچھلے جملے میں اور بات تھی، یہاں اور بات ہے، تو وہ اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا فرق ہے؟ اور وہ فرق تحمل اور تحمل کے اندر، تحمل میں اور تحمل میں جو ہے وہ فرق ہے۔
جو یہاں ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں نا۔ اور وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پہ ڈال دیا تھا، پروردگارہ ہم جس بوجھ کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ہمارے سر پر نہ رکھ۔ انہوں نے تو بالکل ہی سادہ سا دونوں جملوں کا ایک جیسا معنی کر کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ پہلے جملے کا بھی وہی معنی کہ جو پچھلوں پہ بوجھ ڈالا تھا وہ ہم پہ نہ ڈالنا، اور پھر اگلے جملے میں یہ کہ جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ ہم پہ نہ ڈالنا۔ حالانکہ خدا کریم نے وہاں بھی لفظ تمثیل کیا ہے اور وہاں اسرن نہیں کہا ہے، ما لا طاقت لنا بہ کہا ہے۔ یہ طاقت لنا بہ، یہ تو واضح ہے کہ یہ کائناتی عمل میں، یعنی اے خدا وہ کام جو کہ تو حمل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جبراً حمل کیے جاتے ہیں، جو آتے ہیں چاہیں آپ یا نہ چاہیں، آپ کے ایسے سلسلے ہونے ہیں، یعنی وہ تکوینی عمل میں وہ چیزیں ہونی ہیں۔ جو بندہ فرض کریں کہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کا مطلب آگ پہ اپنے ہاتھ دیتا ہے کوئی بندہ، اس کا ہاتھ تو جلنا ہے۔ تو یہ خدا کریم بعض اوقات کسی انسان کے آس پاس میں ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ وہ حتماً اس کسی نقصان میں ایسے سخت قسم کے مسئلے سے دوچار ہو۔ تو یہ تحمیل ہے، یہ کائناتی عمل کی تحمیل ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، جس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ طاقت کا مطلب ہوتا ہے اپنے قبضے قدرت میں ہو، یعنی جس پر آپ کی گرفت ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طاقت میں ہے۔ توق کہتے ہیں اس دائرے کے یا جو بھی چیز آپ گلے میں ڈالتے ہیں، یہ خواتین جو اس کو یہ ہار جو گلے میں ڈالتی ہیں، ہار کو کہتے ہیں توق۔ اسی طرح جو زمین کئی زمینوں کے درمیان میں آئی ہوئی ہو، پھنسی ہوئی ہو، درمیان میں ہو، تو اس کو توق کہتے ہیں، توق میں آئی ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آپ کے قبضے قدرت میں جو ہے، تو جس کو آپ انجام دے سکتے ہیں، جو کسی طرح ادھر ادھر جانے کی وہ نہیں ہے، بالکل آپ کے پاس ہے، آپ کر سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ طاقت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی طاقت میں ہے، یہ آپ کے توق میں ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ اور یہ چونکہ طاقت جو ہے یہ زیادہ تر مادی طاقت کی بات ہے، تکوینی طاقت کی بات ہے، فزیائی طاقت کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ تکوینی عمل میں خدا کہہ رہا ہے کہ تکوینی زندگی میں لا تحملنا، تحمل کا مطلب ہے، تحمل کا مطلب ہوتا ہے کہ شاید وہ برداشت کرے یا نہ کرے، چاہے یا نہ چاہے، کرے یا نہ کرے۔ مثلا روزہ ہے، فرض کریں خدا کریم نے روزہ جو ہے وہ واجب کیا ہے، تو آپ کی مرضی ہے تو رکھیں، نہیں مرضی ہے تو نہیں رکھیں گے، تو حمل نہیں ہے، یہ حمل ہے، آپ پر لادا گیا ہے، آپ کو دیا گیا ہے، آگے آپ اٹھائیں یا نہ ہوئیں، یہ تحمل ہے۔ لیکن تحمل میں زور موجود ہے، یعنی جبراً ہم پہ لاگو نہ کر دینا۔ جیسے ایکسیڈنٹ فرض کو ہوتا ہے، وہ انسان کی چاہنا تو نہیں ہوتا ہے، لیکن ایکسیڈنٹ اور اس کے نقصانات وہ تحمیل ہو جاتے ہیں بندے پر، وہ بندے پہ لاگو ہو جاتے ہیں، وہ بندہ روک نہیں سکتا ہے، وہ بندہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہے، وہ ایسی چیز ہے جو انسان پر لاگو ہو گئی ہے۔ تو یہاں خدا کریم فرمایا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَتَ، وہ ہمیں ایسی چیز کا محمول مت بنانا جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ جیسے کہ ابھی بہت سارے کام ہوتے ہیں انسانوں کی طاقت سے بہت باہر ہیں، انسان مر جاتے ہیں، لتھڑ پتھڑ جاتے ہیں، یعنی ٹکڑے بکھرے ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے حالات ابھی کدھر جہاں جہاں بمباریاں ہو رہی ہیں، ایک بم آتا ہے وہ سارے انسانوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا۔ جملے سارے بہت مہم ہیں،
اور اس کو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ 4 جملے جو ہے دعا کے جاری دعا ہے، اور دعا بہت مہم ہے. تو اس کو ہم اگر آپ بلکہ آج تھوڑا سا نا اس کو بڑی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. واعف عنا، اور ابھی دعا جاری ہے انہی مومنین کی، اور وہ کہتے ہیں کہ واعف عنا، اے اللہ ہمارا عفو کرنا، یعنی جو گناہ ہیں ہمارے، جو خرابیاں ہیں، جو چیزیں ہم نے کی ہیں جو ناپسندیدہ ہیں، ان سے درگزر کرنا، عفو کرنا، معاف کرنا. واغفر لنا، اب یہاں اسی ان 2 کے اکٹھے آنے سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ واغفر لنا کا معنی وعفو نہیں ہے. وعفو وہاں جہاں گناہ اور خرابی اور سیئہ ہوتی ہے تو وہاں کیا ہے، یہ استعمال ہوتا ہے واعف عنا، کہ اللہ کی عفو چاہیے وہاں، اللہ معاف کرے وہاں. واغفر لنا جیسے کہ دوستوں کو بتایا ہوا ہے، یہ ہے جب کسی چیز کو پورا کرنا ہوتا ہے، یعنی کمزوری ہے انسان میں، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے واغفر لنا استعمال. یعنی یہ ہے کہ جس کمزوری کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ارادے کی کمزوری، مثال کے طور پر ارادے کی کمزوری، علم کی کمزوری، علم کی کمزوری ہے، ارادے کی کمزوری ہے، وسائل کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں. تو وہ واغفر لنا، وہ خدا کریم سے ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا کرے، غفران کرے، یعنی ان کی وہ پوری کرے تاکہ ہم وہ غلط کاموں کی طرف یا گناہوں کی طرف یا نافرمانی کی طرف نہ جائیں. وارحمنا، اور اے اللہ اس سے بڑھ کر، یہ تو منفی باتیں تھیں نا کہ جس پر سے آپ نے پہلے درگزر کرنا تھا، پھر ہماری کمزوری کو دور کرنا تھا. پہلے درگزر کرنا، پچھلے گناہ معاف کرنا، آگے کے لیے واغفر لنا کہ آگے ہم گناہ نہ کریں، ہمارے جو کمزوریاں ہیں وہ دور کر، اور پھر وارحمنا، اس کے اوپر ایک اور درجہ یہ چاہیے اللہ کہ اس کے اوپر ہم پر اور رحم فرما اور ہمیں اور بھی زیادہ دے. صرف کمزوریاں پوریاں نہیں کرنی بلکہ کمزوریوں سے بڑھ کر کچھ اوپر اور بھی دے دے. کیوں بھائی؟ ساتھ ہی خدا کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے. انت مولانا، آپ جانتے ہیں کہ انت پہلے لگا ہوا ہے، اور جب یہ ضمیر پہلے لگی ہوئی ہے تو جیسے آپ کہتے ہیں لک الحمد، یعنی صرف تیری ہی حمد ہے. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے. اور مولا کسے کہتے ہیں؟ مولا کا معنی پہلے بھی عرض کیا ہے، والیہ سے ہے، اور مولا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا ساتھی ہے اور سرپرست ہے. جو آپ کا ساتھی، اصل میں اس کے ابتدائی معنی جو بھی آپ کے ساتھ ہے، جو بھی آپ کے جڑواں آپ کے ساتھ ہے، آپ کے قریب ہے، وہ آپ کا مولا ہے. اور اس لیے میں نے دوستوں کو بتایا ہے نا، آپ توجہ رکھیں کہ مولا مالک کو بھی کہتے ہیں اور عبد کو بھی مولا کہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ مولا عبد کے ساتھ ہوتا ہے، عبد بھی کیا ہوتا ہے؟ مولا کے ساتھ ہوتا ہے. والیہ زید عمرن والیہ عمر زیدن، زید عمر کے ساتھ ہے، عمر زید کے ساتھ ایک جیسے، تو دونوں کو مولا کہتے ہیں. لیکن قرینے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں مولا کون سا مراد ہے. یہ قرینے سے پتہ چل جاتا ہے کہ مولا سے مراد ان 2 سے، جیسے کہ وہ آپ قرینے سے پتہ چلتے ہیں ضرب عیسیٰ موسیٰ. اب ضرب عیسیٰ موسیٰ میں فاعل کون ہے، مفعول کون ہے؟
دونوں میں کوئی اعراب تو ہے نہیں، سامنے کوئی اعراب ہے نہیں، اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ تو اس میں کیا قرینہ ہوتا ہے کہ جو پہلے آتا ہے فاعل کی پوزیشن کدھر ہوتی ہے؟ پہلے ہوتی ہے، مفعول کی پوزیشن بعد میں ہوتی ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چلائیں گے کہ ضربا موسیٰ عیسیٰ، یعنی موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا، اس لیے کہ موسیٰ پہلے آیا ہے، وإلا پتہ نہیں چلتا ہے. تو یہ بھی اسی طرح، مولا بھی اسی طرح قرائن سے آپ کو پتہ چلتا ہے. یہاں واضح ہے کہ ایک بندہ استدعا کر رہا ہے، ایک بندہ مانگ رہا ہے انت مولانا. یہ ساری چیزیں تو اسے ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو نے تو ہی سب کچھ ہمارا کرنا ہے، تو ہی تو ہمارا ولی ہے. اور آخر میں کہتے ہیں فانصرنا. جب یہ ساری صورتحال ہے تو صرف اے اللہ ہمیں اپنے اس میں نہ رکھنا، ہم اکیلے نہیں ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین. ہمیں مدد چاہیے تیری، ہمیں مدد چاہیے تیری علی القوم الکافرین. اب یہاں وہ جو جنگی ذہن ہے نا مسلمانوں کا، عجیب ایک ذہن جو ہے نا، جنگی قسم کا ذہن اوپر سے بن کے ایسے آ رہا ہے خام خام، جو کہ دین کا اس طرح اتنا نہیں تھا حصہ جتنا کہ بن گیا ہے یا بنا دیا ہے مسلمانوں نے. اس جنگی ذہن کی وجہ سے یہاں بھی فانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی کافروں کے ساتھ جنگ میں ہماری کیا کرنا؟ مدد کرنا. کئی سمجھدار ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک معنی کرتے ہیں، لیکن کئی جنگوں کی طرف یہ سارے مسئلے کو لے جاتے ہیں. یہاں خدا کریم نے کافروں کا نہیں کہا ہے. دیکھیں ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی الکافرین یا علی القوم الکافرین؟ علی القوم الکافرین. قوم کفار پر ہمیں نصرت چاہیے، یعنی برتری چاہیے، یعنی مدد چاہیے قوم کافرین پر. قوم الکافرین اس لیے کہا ہے کہ یعنی جو ان کے قوام ہیں جن سے وہ قوم بنی ہوئی ہے، کافروں کی قوم جن چیزوں سے بنی ہوئی ہے اس پر ہمیں نصرت دینا. جو ان کے رہنے سہنے ہیں، جو ان کا کلچر ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کے آداب زندگی ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے، اس پر ہمیں فتح دینا. ہر وقت جنگ کی بات نہیں ہوتی ہے. یہاں علی الکافرین نہیں کہا کہ کافروں پہ ہمیں نصرت دینا کہ جنگ ہو، نہیں، علی القوم الکافرین، جس میں سارا ان کا جو سوچ ہے، جو کلچر ہے، جو ثقافت ہے، جو ان کے رہن سہن ہے، یہی ابھی جس چیز میں مار کھا رہے ہیں سارے مسلمان. اب مسلمانوں کی مسلمانی جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. کس سے؟ کافروں کی قوم سے. کافروں سے نہیں، کافروں کی قوم سے اب داؤ پہ لگی ہوئی ہے کہ ان کا رہن سہن، ان کا کلچر، ان کے حتیٰ کھانے تک، پہننے ان کی طرح، کھانے ان کی طرح اب آگے، رہنا ان کی طرح، اٹھنا ان کی طرح، بیٹھنا ان کی طرح، باتیں ان کی طرح کرنا. اور جب آپ ان کی طرح بہت سارے کام کرتے ہیں تو پھر حتماً خدائی قانون سے تو آپ کو ہٹنا پڑتا ہے. پھر آپ خدائی راستے پہ برقرار نہیں رہ سکتے. جب سارے زندگی کا طریقہ کار ان جیسا ہونا ہے، آپ نے اٹھنا ان کی طرح 11 بجے 9 بجے، ہاں، لیٹ نائٹ تک جاگنا ان کی طرح، ہاں جی، پتہ نہیں اور فلاں چیزیں جو ان کی وہ کھاتے ہیں وہ کھانا ان کی طرح. وہ کھاتے ہیں تو ہم بھی کھاتے ہیں. عجیب ہے. ماڑی چیز ہو، کافر کا منہ لگا دیں سارے کھانے لگ جائیں گے. نہیں بک رہی ہے تو ادھر سے پھرا کے لے آئیں، بک جائے گی. ذرا کبھی یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کے ہاں بھی کوئی پھٹی ہوئی پینٹ جو ہے وہ کوئی بیچتا یا پہنتا یا کرتا. وہ کافروں نے پھٹی ہوئی پینٹ پہنی ہے تو ہماروں نے کہا کہ یہی سب سے اچھی چیز ہے.
یہی ٹھیک چیز ہے۔ انہوں نے سر ننگے رکھے تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم نے کیا کرنا پگوں کو، ہم نے کیا کرنا ان چیزوں۔ انہوں نے چست لباس پہننے تو مسلمانوں نے کہا کہ کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا۔ یعنی آپ دیکھ لیں، یہ علی القوم الکافرین ہے۔ یہ چیز خدا کریم سے دعا مانگنی چاہیے تھی اور مانگی۔ یہ فتح ڈھونڈ رہے ہیں، کافروں پہ ہمیں فتح دینا۔ وہ اللہ کے بندے، یہ خدا کریم نے آپ کو کافروں کو فتح کرنے کا حکم دیا ہی نہیں ہے، نہ ہی وہ ان کو فتح کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے۔ اس نے پوری دنیا میں کیوں اس طرح کافروں کو کھل دے رکھی ہے؟ 75% ابھی بھی کافر ہیں، 75% کافر ہیں، یعنی 100 میں سے 75 بندے کافر ہیں، 25 بندے مسلمان ہیں۔ مسلسل ناکامی، اگر اس کو کہیں تو یہ تو ناکامی ہے۔ یعنی خدا کریم منتیں کر رہا ہے کہ ہاں جی آپ مہربانی کرو، کوئی بندے اور مسلمان بنائے ہو، ہاں میرا خسارہ چل رہا ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ بندے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کافروں کی قوم پر نصرت دینا کہ ہم اپنے اس ایماندارانہ زندگی ہماری جو ہے اس میں برقرار رہ سکیں اور اس سے متاثر نہ ہوں۔ یعنی ہمارا سامنا اور مقابلہ ان کے ساتھ ہے، اور یہ خدا کریم پہلے سے پیش بینی کر رہا ہے کہ مسلمانوں کا قوم کافرین سے مقابلہ رہے گا، اور ابھی بھی ہے اور چل رہا ہے مقابلہ، اور مقابلے میں مسلمان فیل ہی آ رہے ہیں۔ کافروں نے کتنی چیزیں مسلمانوں کی اپنائی ہیں، کلچر ایک دوسرے میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اچھی چیزیں دوسرے سیکھتے رہتے ہیں، جہاں بھی کوئی اچھی چیز ہوتی ہے دوسرے جو ہے وہ سیکھتے ہیں، کوئی بھی ہو سیکھنی چاہیے۔ جب بھی آپ کو کہیں سے کوئی اچھی چیز ملے، اچھا کلچر ملے، فائدہ مند صورتحال ہو، وہ سیکھنی چاہیے۔ لیکن اس وقت ایسے نہیں ہے، مسلمانوں کا اچھا کلچر نیچے اور غیر مسلموں کا حیوانی کلچر اوپر۔ اور یہی چیز مانگی جا رہی ہے، اور چونکہ مانگتے نہیں ہیں اللہ سے، اللہ نے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے پھر اسی طرح رہے گا جیسے۔ ہمارے تو مانگنے میں بس 2-3 چیزیں شامل ہیں، اے اللہ یہ بڑا بچے دے، پتر دے، نرینہ مانگ رہے ہیں، ان کے لیے بھی مانگ رہے ہیں جنہوں نے ابھی شادی نہیں کی۔ خدا کریم سے دعا ہے کہ خدا کریم ہمیں سمجھ دے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کفار پر نصرت عنایت فرما کے ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہاں ہم شکر خدا ادا کرتے ہیں کہ خدا کریم نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اس سورہ بقرہ کو مکمل کر سکیں۔ ہم جتنا بھی شکر خدا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس نے یہ ہماری توفیق برقرار رکھی اور ہم اس کو مکمل کرنے کے قابل ہو سکے۔ شکرا للہ، الحمدللہ، وتوکلت علی اللہ، وتوکلنا علی اللہ۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست سے دیگر صورتوں کی طرف جائیں گے اور آل عمران کی طرف انشاءاللہ جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔